قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اجعل لی آیاتا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الی رمضان واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ العمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 41 42 43 44. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ العمران میں اب جو باتیں آگے آ رہی ہیں کہ مریم علیہ السلام کی ماں نے، مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بیٹی تھیں تو مریم علیہ السلام نے اللہ کے سپرد کر دی، اور اللہ نے جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے نگرانی میں انہیں دیا. تو جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے خیمے میں جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس سے وہاں پر کھانے کی چیزیں پاتے تھے، تو ان سے پوچھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی اور بتایا کہ مجھے بھی اولاد چاہیے. اور پھر جو ہے زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی بہت بانجھ ہے. پھر بھی زکریا علیہ السلام کو اللہ اولاد عطا کرتے ہیں. اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے انبیاء کرام کا، اس میں جو ہے مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مریم علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوتے کہ کہاں مالک، پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دو. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس بیچ اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام ان کی بڑائی کرتے رہنا. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم، اپنے رب کی حکموں کی پابند بن کر رہ، اس کے آگے سر کو جھکا اور جو بندے اس کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے بیچ جھگڑا
کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان طریقے سے یہ باتیں بتائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو گفتگو ہوئی اللہ کی یا اللہ کے وحی کے ذریعے، تو اس گفتگو میں ہمیں یہ آج کے دور میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں ہم نے جو باتیں جو ہے کرسچن سے یا تورات کے ماننے والوں سے یہ سب باتیں جو سنتے ہیں تو ہم کتنے کلوز ہیں، اور وہی ایک سلسلہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہو کے مریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں کو سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی یہ پلاننگ ہے، اور اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی حاوی یا کوئی اس کے اوپر سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کی یہ پلاننگ تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کہا تم زیادہ اس پہ بحث کسی سے نہ کرو، اور تم خاموش رہو، اور تم اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور تمہیں اللہ کی بندگی کرنے صبح اور شام کرنا ہے تمہیں۔ پھر وہ وقت جو ہے آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں کو میں تجھے ترجیح دی۔ مریم اب سب کے حکم کی اب رب کے حکم کی پابندی کرو، اور اللہ کے آگے جھکو، اور اس کے جیسے تم پہلے کے جو تھے جیسے وہ جھکے تھے آپ بھی جھکو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو تم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو رہی ہے، اور اب موجودہ دور میں جو ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ حال میں خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہے اپنے اپنے قلم پھینک دیے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے، ان کے بیچ جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ اب یہ تمام سلسلے سے ہمیں ایک بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے، اور جتنے بھی معجزے ہوئے وہ سب ہمارے رہنمائی کے لیے ہوئے، اور ہمیں اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس بات پہ اپنا ایمان رکھے اور اس بات کو لے کے چلے کہ اللہ حق ہے، اور جو ہے ہمیں اللہ کی پرستش کرنی چاہیے، اور ہمارا ایمان کتابوں میں اور اللہ کے جو ہے فرشتوں میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاءوں میں ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ پابندی سے اپنی زندگی جینا چاہیے عبادت کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ۔